بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جسے اللہ والوں نے عام دنوں میں کبھی شمار ہی نہیں کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ اگر آج انسان سب کام، سب سوچیں اور سب پریشانیاں ایک طرف رکھ کر صرف 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آئے نا، تو وہ 1 منٹ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج کی یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ وہ خاص عمل ہے جس کے اثرات مغرب سے پہلے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ 8 رجب کی سب سے بابرکت، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ آزمائی ہوئی تسبیح مانی گئی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص آج کے دن اس تسبیح کو یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے نصیب کے بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اگر اس کی تقدیر میں سختی لکھی ہو، اگر زندگی میں بار بار ناکامی اس کا پیچھا کر رہی ہو، اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب مٹا دیتا ہے اور اسے نیک بختوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو مایوسی سے نکال کر امید، سکون اور کامیابی کی راہ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر سنور جائے، اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آج مغرب سے پہلے پہلے آپ کی کوئی چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ کے دربار سے منظور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اتر آئے، رزق میں وسعت ہو، دل کو سکون نصیب ہو اور زندگی کی الجھنیں آسانیوں میں بدل جائیں، تو پھر اس تسبیح کو اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے جس طرح اللہ والوں نے بتایا ہے، کیونکہ جس جگہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، وہ جگہ بھی برکتوں سے بھر جاتی ہے، وہ گھر بھی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے وہ زندگی میں کامیابیوں کے راستے پہ قدم رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدلنے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں تنگی کو آسائش میں، کمی کو فراوانی میں اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی اسی وعدے پہ یقین کی علامت ہے۔ اللہ والوں نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے جس بندے نے بھی سچے دل سے مانگا ہے نا، رب کائنات نے اس سے خالی ہاتھ نہیں لٹایا، بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ اسی لیے اس مبارک وقت کو معمولی نہ سمجھے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کا برسوں انتظار کیا جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ہر دن اپنی جگہ نور اور رحمت سے بھرا ہوا ہے، مگر یہ دن اس لیے بھی خاص ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں تیزی سے نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اب آگے جو الفاظ میں آپ کو سنانے والا ہوں نا، ان میں ایسی روحانی تاثیر چھپی ہے کہ سننے والا بھی ٹھہر جاتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت آیت شامل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے اہل دل قرآن کے سنہری موتی کہتے ہیں۔ جو شخص اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں ناکامیاں ٹھہر نہیں سکتی، محتاجی اس کے قریب نہیں آتی، اور اگر کبھی تنگی ہو بھی جائے نا، تو اللہ اسے راحت میں بدل دیتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں اور پریشانیوں کو سکون میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آ جائیں، آپ کی زندگی میں کرم کی بارش برسنے لگے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جائیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو رب کائنات دور فرما دے، تو دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے مفتیوں نے اس پر یہی کہا ہے کہ جس کے سارے کام رک جائیں نا، کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، تو اللہ سے کہے، اے راہ کھولنے والے، میرے لیے تمام راہیں کھول دے۔ اللہ اس کے لیے ساری راہیں کھول دے گا۔ اے بندشوں کو توڑنے والے، ساری بندشیں توڑ دے، اللہ ساری بندشوں کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ان مبارک گھڑیوں میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے، اور آج کے دن یہ تسبیح پڑھ کے جس چیز کا سوال کریں گے نا، وہ آپ کے پاس ہوگی، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کن ہو جا، بس وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دل کی خواہش پوری ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں ہے تو گھر مل جائے، اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد عطا کر دے، رزق نہیں ہے تو اللہ رزق عطا کر دے، شہرت نہیں ہے تو اللہ شہرت عطا کر دے، بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے، تو پیارے بھائیوں پھر اس کو پڑھیں۔ ہر آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر حسد سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کی مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ کسی بھی طرح کا اگر آپ کو کسی بھی آفت کا خطرہ ہے نا، کسی مصیبت کا خطرہ ہے، کسی پریشانی کا خطرہ ہے، کسی چوری کا خطرہ ہے، اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے وہ تمام خطرات آپ کے ٹل جائیں گے، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس تسبیح کے ذریعے راہیں بھی کھلتی ہیں، اس کے ذریعے تقدیریں بھی بدلتی ہیں، گھر میں نحوستیں ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں بندشیں ہوں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے باوضو ہو کے آج اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، لیکن کام جائز ہو، حلال ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے 3 مرتبہ اپنے مقصد کا ذکر کر کے یہ کہیں کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر، یا اللہ میں مقروض ہوں، اس تسبیح کی برکت سے قرضے سے نجات عطا کر۔ اس تسبیح کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کریں، اسی تسبیح کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ تجھے اس تسبیح کا واسطہ، جو میں نے تیرا ذکر کیا اس کا واسطہ، اور تیری رضا کے لیے مولا تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ یقین جانے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، ہر پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب کیونکہ یہ تسبیح اتنی مبارک تسبیح ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، پڑھنا کتنی بار ہے، تعداد بھی مختصر سی ہے، آپ نے 81 بار پڑھنا ہے، یعنی 81 ٹائم، یعنی کہ 81 مرتبہ یہ پہلی تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح پھر آپ قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ پڑھیں گے، پھر وہ آیت مقدسہ پڑھیں گے، اور دیکھیں یہ چند ایک چیزوں کا بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے مقدر سنورتا ہے، ویسے ویسے راہیں کھلتی ہیں۔ اب دوستو، جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سنیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی جن لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادی رک جاتی ہے نا، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ایسی رکی ہوئی شادی کے لیے، شادیوں کے راستے کھولنے کے لیے آپ نے شادی کا اس کا نام لینا ہے کہ اس کام میں رکاوٹ ہے، ہر کام آپ کا مسلسل خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ اس کی برکت سے راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہے نا وہ ہٹ جاتی ہیں۔ امام ہونی کتنے بڑے بزرگ تھے، وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے۔ یہ کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، 2 اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں ہیں جس کے ذریعے جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ یہ عمل ایک ہے، کام سارے کرتا ہے، یعنی کہ وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے، کامیابیاں ساری مل جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے تو امتحان میں کامیابی مل جائے گی، یا خواہشوں کی زندگی یا ہر شعبے میں فتح اور نصرت کے لیے پڑھتا ہے تو بندہ اس کو پڑھے، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس میں فتح اور نصرت عطا کرے گا۔ تو یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی نا، یہ کتنا مبارک لمحہ ہے کہ جب آپ کو برسوں بعد ایک ایسا عمل ملا ہے جو آپ نے 8 رجب پیر کے دن کرنا ہے، تو مغرب سے پہلے رات میں کریں گے تو فجر سے پہلے، بس یہ موقع آج ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو بتایا جائے کسی بھی وقت آج پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ مطلب یہی ہے کہ باوضو ہو کے رات 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، جب چاہے اس کو پڑھیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر آپ مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کے گھر میں اترتے ہیں، کیسے کیسے کامیابیاں تمہارے گھر میں آتی ہیں، کیسے رونقیں تمہارے گھر میں آتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں تمہارے اوپر ہوتی ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج اس ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے آپ یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے نا، ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ دیکھیے کائنات کی ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو پہلی تسبیح درود پاک کی آپ نے پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक की तादाद सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा है। 7 मरतबा आपने पढ़ना है। इसके बाद जो 2 इसमें मुबारक आपने जिक्र करने हैं ना, इनकी जो तादाद है मैंने आपको बताई है शुरू में, आपने इसी के मुताबिक ही इन 2 इसमें आजम की तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। ये अदाद इतने मुबारक हैं कि आज के दिन का सबसे बेहतरीन अदद है, सबसे मुजर्रब तरीन है, और इसलिए आपको इसकी तादाद इतनी में पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला करम कर देगा, फजल हो जाएगा, रहमत हो जाएगी। क्योंकि देखें ये जो कलामात, ये जो दुरूद पाक है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, यकीन जाने ये ऐसा अमल है और इतनी जल्दी ठंडा पानी आग को नहीं बुझाता जितनी जल्दी ये दुरूद पाक और ये अमल करने वाले के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों ये कुर्बत मुस्तफ़ा का जरिया है। अगर आप दुरूद पाक इस माह मुबारक में पढ़ना शुरू करते हैं, और हमारी असर के बाद दुआ भी होती है, जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। इस दुआ में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की कबूलियत हो जाती है। क्योंकि इज्तिमाई दुआ में कोई एक बंदा भी नेक हो ना तो इसकी आमीन के बदले अल्लाह ताला सबकी आमीन को कबूल कर लेता है। इसलिए कमेंट में आमीन भी कह देना ताकि अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत हम सबको नसीब हो जाए। या अल्लाह जो भी आज की इस दुआ में शामिल होना, या अल्लाह सबका मुकद्दर समझ जाए, सबकी तकदीर बदल जाए, सबकी जायज हाजतें दुआएं कबूल हो जाए, सबकी मुश्किलें आसान हो जाए। या अल्लाह अपने हबीब का सदका माह रजब जो तेरा महीना है, जिसके बारे में तेरे हबीब ने फरमाया कि माह रजब का महीना अल्लाह का, माह शबान ये मेरा महीना है, माह रमजान ये मेरे गुलामों मेरे उम्मतियों का महीना है। तो या अल्लाह तेरे महीने में हम तुझसे मांगते हैं तू हमें अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमा। तो आपने पढ़ना है, 2 जो कलमात आपने पढ़ने हैं ना वो ये हैं, या बासितु या फताहु, या बासितु या फताहु, या बासितु या फताहु। इन कलमात को पढ़ें, देखें किस कदर सरूर आता है। तादाद जो अर्ज की है इसके मुताबिक पढ़ते जाएं, दोनों को इकट्ठा मिला के एक तस्वर करना होगा। तादाद जब पूरी कर लें इसके बाद कुरान करीम की सूरह मुबारका पढ़नी है, यानी आपने 81 टाइम यानी 81 बार जो है ना आपने इसको इन 2 नामों को पढ़ना है। और इसके बाद कुरान करीम की सूरह मुबारका पढ़नी है। पूरे अमल के दौरान किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ शरारत नहीं करनी, बस अमल को मोहब्बत के साथ जब मुकम्मल कर लें इसके बाद आपने संजीदगी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। और इस अमल को करने के बाद अपने हाथों के ऊपर दम करें, चेहरे पे फेरे, इंशाल्लाह चेहरा भी रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। चेहरे में ऐसी कैफियत होगी कि हर कोई कहेगा कि वाकई अल्लाह का फजल इसके ऊपर है। देखें हर रिश्तेदार हैरान हो जाता है, हर अजीजो कारब देखने वाला बहन भाई ताज्जुब में मुब्तला हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। हर कोई तुम्हारे पीछे पीछे है, तुमसे ये राज पूछेगा, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा अल्लाह के कलाम में वो बाबरकत वो तासीर है जो हमें इस बात से नसीब हो रही है। तो इसलिए प्यारे भाइयों इस तरह अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फजल, इसकी रहमत जिसने हासिल कर ली ना वो फिल वक्त इस तरह अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल कर सकता है। क्योंकि ये जो लम्हात होते हैं ना, ये जो घड़ियां होती हैं, जो खास दिनों के अंदर खास अमाल होते हैं, जब भी कोई करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी फकीरी को बादशाही में बदल दे तो इन 2 नामों को लाजमी पढ़िएगा। अब देखें एक बात मैंने आपको कहनी थी कि जब आप अमल शुरू किया करें ना, जहाँ भी हैं दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जिधर भी इस वक्त आप मौजूद हैं, आप इसी जगह वही कुछ देर के लिए 2 मिनटों या चंद मिनटों के लिए आपने बैठना है और सबसे पहले आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने ये 2 इसमें मुबारक पढ़ने हैं। इसके बाद आपने कुरान करीम की ये सूरह मुबारका पढ़नी है। अब इस तरतीब को मैंने आपके सामने एक दफा फिर बता दिया ताकि आपके जहन में रहे और बार बार किसी भी तरह की गलती ना आए और आप इस तरतीब के साथ कर लें ताकि अल्लाह ताला आपको हर तरह की सलामती अता फरमाए, अल्लाह ताला हर तरह की कामयाबी से आपको नवाजे। क्योंकि देखिए माह रजब ये वो महीना है जिसका लोग पूरा साल इंतजार करते हैं।
رجب المرجب کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو ذرا سوچئے کہ اس میں غیبت چھوڑ دیں، اس میں چغلی چھوڑ دیں، اس میں دھوکہ فریب چھوڑ دیں، اس میں وعدہ خلافی چھوڑ دیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، نیز پورا مہینہ عبادت ریاضت بھی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں، اس ماہ میں چند ایک روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور راتوں کو قیام اور تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ایسا شخص رب ذوالجلال کی طرف سے کیسے انعامات اور کرامات کا مستحق ہوگا۔ ہر حال میں آپ کو ماننا پڑے گا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمتوں رحمتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس ماہ مبارک کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ ایک منقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پہ عاشق تھا، ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے کے اندر اس عمل کو بتاتا چلوں تو غور کے ساتھ بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی معشوقہ کو ملنا چاہا اور اکٹھے ہو کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، شور مچ گیا ہے، مغرب کا ٹائم تھا، لوگ دیکھ رہے تھے چاند۔ آج کل تو وہ ماحول نہیں ہوتا نا، لیکن اس وقت لوگ اس طرح چاند دیکھا کرتے تھے۔ آج کل ٹیلی ویژن پہ اعلان ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑی پرانی بات ہے جب لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ شور شرابہ ہوا، وہ عورت کے قریب تھا، جہاں تک کہ وہ وقت بہت قریب ہو جاتا ہے نا وہ کچھ کر لیتا۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیم و تکریم کے لیے وہ عورت سے الگ ہو گیا اور اس نے اس گناہ سے خود کو بچا لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو حکم دیا اور اپنی تشریف آوری کا سبب بتایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ جو بندہ اس کا احترام کرتا ہے نا، ادب کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس تسبیح کی طرف بھی آگے جانے لگا ہوں کہ جو آپ نے چند بار پڑھنی ہے۔ 1 منٹ کے اندر جو تسبیح کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا، لیکن 1 منٹ کے اندر وہ اپنی طاقت اور اثر کو دکھا دیتی ہے۔ اب وہ اس قدر مجرب ترین، اس قدر طاقتور ترین تسبیح ہے، جس سے بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع کر دیتی ہے، اللہ کے کرم کی بارش اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہر ایک چیز کی اپنی تاثیر ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی برکت ہے۔ کوئی صورتیں ایسی ہیں جن کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور کسی کی تاثیر دیر سے ملتی ہے، لیکن یہ تسبیح، یہ قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کو پڑھتے ہی مقدس سمجھ جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آخر میں آپ نے اس عمل کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اس واسطے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لے گا۔ اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا ہے۔ دیکھیے اسی ترتیب کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ حضور کا نام لیتا ہے نا، حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں جب کوئی بندہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ فیضان ریاض الصالحین کے اندر صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہوا ہے۔ اب میں صفحے پہ عرض کر رہا ہوں اور دوستوں کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ جب آپ پڑھیں، آپ سنیں، عمل کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی فضیلت ہے۔ دیکھیے اس کے بعد، عمل کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے دعا مانگے بغیر نہیں اٹھنا، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کیا ہے نا، وہیں بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حضور دعا ضرور کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں اور سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر جب آپ اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا، دیکھیں یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ آنکھیں بند کر کے جب عمل مکمل کریں، پھر آنکھیں کھولنے سے پہلے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے چہرے پہ پھیریں اور اپنے اوپر دم کریں۔ یقین جانے یہ دم آپ کے اوپر جتنی بیماریاں ہیں نا وہ ختم فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے، اس مقام پہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 15 بار آپ نے پڑھنا ہے۔
اس سے پہلے جو میں نے آپ کو تصویر بتائی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اس کی تعداد کم ہے۔ اس کے بعد جو آیت مقدسہ بتاؤں گا اس کو ذرا سنیں، آپ کو پتا چلے گا۔ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعائیں قبول کی، کیسے ان کی مدد ہوئی۔ جب یہ چیز آپ کو پتا چلے گی تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ اعمال جو ہوتے ہیں، نیک عمل، اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے ذریعے دعا کرنا اللہ قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کو دودھ یعنی خود دودھ پینے سے پہلے ان کو دودھ دینا پسند کرتا ہوں۔ میں اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے پہلے پئیں۔ یا اللہ، اگر آپ یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے، اگر تجھے یہ کام پسند آتا ہے تو تو میری اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سرک گئی، وہ جو پتھر آگے گرا تھا نا وہ سرک گیا۔ اب دعا کی طاقت دیکھیے گا، کتنی وزنی پتھر جس نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ وہ جو سوراخ تھا، غار تھی، وہ بند ہو چکی تھی۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے چاچا کی بیٹی مجھے بہت پسند تھی لیکن میں نے اس سے غلط کام کرنے سے خود کو بچایا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہے تو میرے گناہوں کی بخشش فرما کر اس غار کو کھول دے۔ پتھر تھوڑا اور کھسک گیا۔ اس طرح تیسرے نے بھی اپنی اس دعا کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی تو پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا، غار کھل گئی۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کوئی نیک اعمال کر کے اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے ہیں نا کہ یا اللہ، یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے اگر تجھے یہ نیک عمل پسند آیا ہے تو میری مشکلات کو ٹال دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ میں نے آپ کو مثال کے ساتھ اور واقعے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ آج 8 رجب پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتے ہیں نا تو اس کے کتنے فیض و برکات ہیں۔ اب آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنے طاقتور الفاظ ہیں کہ چٹانیں کیا، پہاڑ بھی راستے میں ہونا، اگر آپ کے مسئلے کے اندر رکاوٹ ہے، پہاڑ ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنے کلمات ہیں، اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ جس کی برکت سے مصائب کسی بھی طرح کے ہوں، اگر آپ پریشانی میں ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ جنگ بدر میں صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین بھی مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں لذت اور نیکی آتی ہے۔ اللہ اس آیت مقدسہ پڑھنے والے پہ اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والے کی تمام حاجات مرادیں پوری فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ یقین جانے ایک بار مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بتایا کہ بے اولاد ہوں، آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اللہ کے ولی نے اسے بھی استغفار کہا۔ تو آج اس آیت مقدسہ کو آپ نے صرف 33 بار یعنی 33 ٹائم 33 بار پڑھ کے آپ وظیفہ مکمل کریں۔ پھر اللہ کے درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آج آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔